یہ یہ ڈسپلنس ہیں. ایک علم ہندسہ یا ہندسہ جیومیٹری، اور دوسرا جو ہے علم طبیعت. اور مسلمانوں کے ہاں جو ہمارے مدارس میں جس وقت پڑھایا جاتا ہے اس میں اکثر جو اس کی علم الہندسہ کی جو مہاراجا ہے وہ قلیدس، اور طبیعت کا جو اصل ہمارے ہاں ہے وہ ارسطو. حالانکہ مطلب یہ کہ متکلمین جو ہے بعض معاملات میں ارسطو کی پیروی نہیں کرتے، مثلا جوہر اور جزا یا تجزا اور وہ ان چیزوں میں وہ گریک ایٹمسٹ کی پیروی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جسم کی تاریخ میں وہ اسی کی بنیاد پہ مطلب جو حنبلی اور اشعری اور ماتریدی جھگڑے، ماتریدی تو اتنا نہیں لیکن حنبلی اور اشعری جھگڑے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں. تو ارسطو اور قلیدس یعنی یہ خط کی تعریف اور یہاں سے شروع کیا تھا. یعنی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے جو ہے اس طریقے سے یہ تعریف کی ہے وہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہے خط کی، خط کی. ہاں کیونکہ خط کی تعریف کر رہا ہے سطح سے، لیکن سطح کی خود جو ہے تعریف آپ کریں گے خط کے ذریعے، تو آپ کو خط کی تعریف کرنی چاہیے جس میں سطح کا ذکر نہ ہو. اس کا طریقہ وہی ہے جو جیومیٹری میں ہے، جو علم ہندسہ میں ہے، وہ یہ کہ نقطہ جو ہے وہ چیز ہے جس کی نہ کوئی لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے، اور نہ لمبائی اور چوڑائی طول اور عرض، اور نہ گہرائی ہے. یہ تین جہات ہیں نا، چوتھی بھی ہے لیکن وہ چوتھی مثلا آئنسٹائن کے ذریعے آئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں نہیں جاتے ابھی. اور نقطہ جو ہے جیسے قلیدس اس کی تعریف کرتا ہے یہ ایک مجرد چیز ہے. وہ کوئی نقطہ جو ہے حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے، اور جو بھی حقیقی نقطہ ہے یعنی دنیا میں جس کو ہم نقطہ کہتے ہیں وہ اس مجرد نقطے کی ایک ناخالص شکل ہے. ایک میں اگر مطلب افلاطونی مابعد الطبیعتی تصورات میں اس کو سمجھانے کی کوشش، تو اس میں سمجھنے کی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نقطہ وہ ہے جس کے نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے. یہ نقطے کی تعریف. اور نقطے کے مجموعے کو جو ہے وہ خط کہتے ہیں. اور خط میں یہ ہے کہ اس کی لمبائی تو ہے نا لیکن اس کی نہ چوڑائی ہے نا گہرائی ہے. یہ اور سطح کی پھر یہ ہو گئی اس میں. سطح وہ ہے جس کی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی اور گہرائی بھی. سطح جو ہے نقطوں اور یعنی خطوط سے بنتی ہے. تو اسی لیے مطلب جو حضرت کا جو طریقہ ہے وہ اتنا مناسب مجھے سے نہیں معلوم ہوتا میرے محدود علم کے مطابق، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی فلسفے والے کا کوئی مقصد اصطلاحات کو سمجھنا نہیں ہے. مثلا اصل فلسفے سے دو، ایک تو تصورات کس طرح بنتے ہیں اور مختلف تصورات میں تفریق کیسے ہوتی ہے، اور نئے تصورات آپ کیسے تخلیق کرتے ہیں، اور جو موجود تصورات ہیں ان کو کس طرح آپ جو ہے ان پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی فلسفے کے ذریعے جو ہے یہ قوت استدلال. دوسری جو ہے استدلال اور استنباط کی قوت. یہ بہت اہم ہے کیونکہ اصل جو فلسفے سے آپ چیز سیکھتے ہیں وہ منطق سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ منطق سے استدلال کے اصول سیکھتے ہیں آپ. جس طرح نحو سے جو ہے آپ جملہ بنانے کے اصول سیکھتے ہیں جملے، لیکن نحو پڑھنے سے آپ کو جملے نہیں بنانے آئیں گے، اور منطق پڑھنے سے استدلال کرنا نہیں ہے. استدلال نحو جملے آتے ہیں جملے بنانے سے، لکھنے سے یا بولنے سے بھی. اسی طرح جو استدلال آتا ہے استدلال کرنے سے، خاص طور پہ مجرد اور گہرے امور میں. یہ ممارست کے ذریعے استدلال آتا ہے، چاہے وہ لکھ کے کریں یا بولنے کے ذریعے کریں. مطلب یہ کہ اس وقت میں جو کر رہا ہوں یہ استدلال ہی کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ استدلال کا پہلو بالکل صرف مسلمانوں کا نہیں، یعنی جدید میں بھی اس کی کمی ہے کافی، کیونکہ لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا. یعنی اقوال جو ہے یعنی ارسطو کی سوچ کیا ہے یا افلاطون، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے لیکن اس کی کوئی فلسفیہ میں ایسا حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مواد فراہم کرتا ہے آپ کو سوچنے کی. تو فلسفے میں حیثیت اس کی وہی ہے، سمجھے. تو یہ یہاں جو مقصد ہے یہ قوت استدلال سیکھنا ہے. تو اگر مطلب اس کو میں کچھ کنوے کر سکوں تو یہی میرے نزدیک جو ہے. اور آپ دیکھیں نا بڑے علماء اور مجتہدین، مجتہد اور عام عالم میں کیا فرق ہے. یعنی عام عالم کو تو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے، یعنی آپ یعنی طالب علم کہہ لیں یا شیخ کہہ لیں، لیکن عالم تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ایک عام عالم اور مجتہد میں فرق یہی ہے کہ مجتہد یعنی امام غزالی کو جو چیز ممتاز کرتی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اقوال یاد ہیں، یعنی احیاء میں آپ کے مواد بہت ہے یا زبان آتی ہے وہ ضروری ہے، وہ لابد من ہو، لیکن یہ کہ تو ہر چیز ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ممیز کرتی ہے ایک عالم کو، بڑے مجتہد کو یا بڑے عالم کو ایک عام عالم سے، وہ دو چیزیں، ایک قوت استدلال اور استنباط، اور دوسری فہم واقع. یعنی عالم ربانی
اور مجتہد وہی ہے جس کو اپنے واقعے کا فہم ہو. اگر کیونکہ واقعے کا آپ کو فہم نہیں ہوگا تو آپ حکم کس چیز پہ لگائیں گے؟ واقعے کا فہم نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کو مجرداً حکم کا فہم بھی ہو تو وہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہر حکم کو سمجھنا واقعے کے تناظر میں ہی ہوتا ہے، الا یعنی وہ چیزیں جو آفاقی ہیں جیسے ایمانیات کی، یعنی بنیادی ایمانیات. اس کے علاوہ جو چیزیں تو جو چیز مطلب یہ کہ عالم ربانی اور مجتہد کو ایک عام، اس لیے مطلب آپ کے پاس بہت علم ہو لیکن آپ کے پاس فہم واقع نہ ہو، سچویشن کا ادراک نہ ہو، تو آپ مطلب یہ کہ اس کے علم کا کیا یعنی اس میں گمراہی پھیلائیں گے، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اور قوت استدلال و استنباط نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ سطحی باتیں کریں. تو غزالی اور دوسرے لوگوں میں فرق یہی ہے، امام غزالی یا ابن تیمیہ، یہ بڑے جو علماء ہیں، یا امام ابو حنیفہ ہو گئے یا امام مالک ہو گئے. صرف یہ نہیں کہ امام مالک نے یعنی موطا لکھی، ظاہر ہے وہ قدیم ترین کتاب ہے قرآن مجید کی بات، لیکن جو امام مالک کو دوسرے لوگوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے یا امام غزالی کو قوت استدلال و استنباط ہے اور فہم واقع. اس لیے مطلب امام مالک جو ہے جب لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے وہ کہتے تھے کہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور کہتے واقعہ نہیں ہوا تو فرمایا کہ اس کو رہنے دو، جب وہ ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگ پیدا کرے گا جو اس کا جواب دیں گے کہ واقعے کے فہم کے بغیر جو آپ حکم لگا لیں. اب ظاہر ہے کہ مطلب حناف کے ہاں فرضی واقعات پہ بھی حکم لگاتے ہیں، لیکن وہ قوت استنباط بڑھانے کے لیے، لیکن جب وہ واقعہ ایکچولی پیش آئے گا تو اس کا پھر جو ہے اس پہ نئے سرے سے اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. بہرحال بات سے باہر نکلتی ہے، پیچھے چلتے ہیں. تو خط سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. تو خط